بدتمیزی کرنا ظلم ہے، گستاخی ہے، اور پھر ان الفاظ کو دہرانا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس کی مثال تو بس یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو کیا ہم اپنے باپ سے جا کر یہ کہیں گے کہ آپ کو ان گالیوں کے ساتھ اس نے یاد کیا؟ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہیں گے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو گالیاں۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، سڑ گیا، 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر کے صحن میں پڑی رہی، لیکن گھر والوں نے اس کو پکڑنا اور اس کو اٹھانا برداشت نہیں کیا۔ آخر میں ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں کی مدد سے مزدوروں کے ساتھ اس کو دھکے مار کر گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کے انجام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت تو اس کی ناکام اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ قسم کھا کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ہم نے بار بار وہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے، اس لیے کہ ان کے یہاں جھوٹ نہیں تھا، صحابہ کے یہاں ذرا برابر بھی دھوکہ اور دکھاوا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں تمہاری اپنی جان سے زیادہ میں عزیز نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر واللہ آپ مجھے میری اپنی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، پورا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے ایمان کی بات کر رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے اللہ سے ان کو مانگا، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب فتح مکہ کا دن تھا، مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو فتح فرمایا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تمام لوگوں کے لیے کہ ان کو امان دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، پناہ دی جاتی ہے اور ان کو معاف کیا جاتا ہے، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ یہودی ہو، سب کو معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ 4 ایسے ہیں جن کے لیے معافی نہیں ہے، اور پھر فرمایا جس میں 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے چاہے وہ کعبۃ اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے ہوں۔ کتنا سخت حکم تھا، اور یہ حکم بھی رحمت للعالمین کی طرف سے تھا۔ فرمایا اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بنت خطل، مقیس بنت سبابہ، عبداللہ بن سعد، یہ 4 نام اللہ کے نبی نے فرمائے، اور فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے معافی ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن 4 آدمی اگر کہیں بھی مل جائیں، اگر وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے بھی ملے تو ان کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن خطل کو اس وقت پکڑا گیا جب وہ خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو اسی حالت میں قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے گستاخیاں کی تھی اور وہ ہمیشہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں دیکھا، اور اسی حالت میں اور اسی جگہ پر بھی اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ اکرمہ سمندر میں بھاگ کر سمندر تک پہنچا اور کشتی میں سوار ہو گیا، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ اب آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے، اور پھر بھی اس نے کہا کہ اب میں تمہاری گرفت سے دور ہوں، میں آسانی کے ساتھ کہیں چلا جاؤں گا، اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہاں پر طوفان آیا اور طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب طوفان نے کشتی کو گھیر لیا تو کشتی میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، توحید پر ایمان لاؤ، اور کوئی چیز ہمیں ایسی بچا نہیں سکتی اللہ کے علاوہ۔ اس طوفان سے یہ عذاب ہے اللہ کا، اگر ہمیں بچنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو اور اس سے توبہ کرو۔ سب کے سب توبہ کرنے لگے۔ اکرمہ نے کہا کہ میں تو اس خدا کو مانتا نہیں تھا جس لوگوں کی تم آواز لگا رہے ہو، جس کو پکار رہے ہو، لیکن بات سچی یہی ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، نہ ہمارے بت بچا سکتے، لیکن اگر واقعی تمہارا خدا سچا ہے اور وہ صحیح ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد اگر میں بچ جاتا ہوں اس مصیبت سے تو میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر اللہ نے اکرمہ کو اس مصیبت سے بچا لیا، اور بچانے کے بعد پھر وہ بچ گیا اور پھر واپس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور خدمت میں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین دشمنی اس زمانے کے بدترین لوگوں نے کی، لیکن کسی بھی کتاب میں ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے کہ کن الفاظ میں کی، اس لیے کہ ایک طرف تو ظلم کرنا ہے، بدتمیزی کرنا ظلم ہے، گستاخی ہے، اور پھر ان الفاظ کو دہرانا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس کی مثال تو بس یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو کیا ہم اپنے باپ سے جا کر یہ کہیں گے کہ آپ کو ان گالیوں کے ساتھ اس نے یاد کیا، یہ جملے آپ کے لیے کہے؟ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہیں گے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو گالیاں دی۔ وہ الفاظ ہم نہیں دہرا سکتے۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے۔ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کیا، اور حضور کے ساتھ اس کو اتنی دشمنی تھی، بتاتے ہیں کہ مکے کے سارے مخالفین کی دشمنی
ایک طرف رکھ دی جائے تو اس کی دشمنی اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ ابو لہب کے تعلق سے آتا ہے کہ صرف ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ اس کی بیوی نے بھی تمام کی تمام حدیں پار کی، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی۔ پھر اس کے بیٹوں نے بھی گستاخیاں کی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح ہوا تھا۔ ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، لیکن جب تک حضور کی صاحبزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا۔ اور جب نبوت کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے اور اس نے گستاخیاں شروع کی، اور گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں، دونوں لخت جگر کو طلاق دے دی۔ لیکن ایک جو تھا وہ زیادہ بدتمیز تھا، جس کا نام عتیبہ تھا۔ عتیبہ نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ گستاخیوں کی ساری حدیں پار کی، کوئی حد نہیں چھوڑی، اس نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ ایک مرتبہ ابو لہب اور مکے کے بہت سارے احباب جو تاجر تھے، تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان لوگوں کا حال ایسا تھا جیسا کہ ایک دیوانہ کتا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو دوڑتے کبھی ادھر کو دوڑتے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے کہ کوئی موقع ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تو سفر کا ارادہ ہوا، سفر کا ارادے کے ساتھ ساتھ سامان باندھنے لگے۔ جب سامان تیار کر لیا تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر آ جاؤں تاکہ مجھے سکون ملے۔ یہ تو بیٹے کا معاملہ تھا، باپ کا معاملہ بھی ہم جانتے ہیں، ماں کا معاملہ اس سے بھی زیادہ گندا تھا۔ ماں کا نام ام جمیل بنت حرب، ام جمیل نام تھا ابو لہب کی بیوی کا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی صاحبزادی، وہ روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں میں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان پر لعنت فرما دی، اور مومن جو ہے قیامت تک ان پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض تھے کہ ان کے نام سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ان کی لعنت پر۔ تو جب ان لوگوں کو پتا چلا تو ام جمیل غصے کے اندر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمائی سورت نازل ہو گئی تو ام جمیل غصے کے اندر ہاتھ میں پتھر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے حرم کے اندر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ یہاں سے ہٹ جائیں، مجھے یہ ڈر ہے کہیں آپ کی ذات گرامی کو، آپ کی ذات اقدس کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ ام جمیل جو ہے ابو لہب کی بیوی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آپ کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے گی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم شروع فرما دی. تو ام جمیل پتھر لے کر آئی اور آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری اور میرے شوہر کی بے عزتی کی ہے، میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام جمیل، تم میرے ساتھی پر تہمت نہ لگاؤ. میرے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تمہاری بے عزتی نہیں کی، اور اللہ کے نبی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اس ملعون پنے کی وجہ سے، اس شیطانیت کی وجہ سے اللہ نے خود لعنت کی ہے، تم پر خود لعنت کی ہے. لیکن اس کو اللہ کے نبی نظر نہیں آئے اور وہ غصے کی حالت میں چلی گئی، غصے کی حالت میں چلی گئی. اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی میں آ جاتا ہوں، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا. اس واقعے کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس واقعے کو بیان کیا. عثمان بن عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں بھی اس سفر میں ابو لہب کے ساتھ تھا. اس کے بعد ابو لہب کا بیٹا وہاں سے آیا، شام، ملک شام کی جانب روانہ ہونا تھا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کی شان میں گستاخی کی. اور اس سے بڑی گستاخی یہ کی کہ اللہ کے جسم پاک اطہر کی طرف اس نے تھوکنا چاہا اور تھوکا. اللہ تعالیٰ ناپاک چیز سے اللہ اپنے نبی کے جسم کو کیسے گندا کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں کر سکتے. وہ تھوک دوسری جانب جا کر گرا، اور گرنے کے بعد وہ وہاں سے جب چلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے. جملے اتنے سخت تھے اس کے. اب یہ وہاں سے مچلتا ٹہلتا واپس آیا. اب سفر شروع ہونے والا ہے. ابو لہب نے کہا کہ آ گئے ہو؟ عتیمہ نے کہا کہ جی آ گیا ہوں. کہا کہ کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے ایسے کیا اور ایسے ایسے کیا، جو جو اس نے گستاخیاں کی تھی وہ بیان. تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے تو یہ گستاخیاں کر دی ہیں، اب یہ بتاؤ اس کا جواب محمد نے کیا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عتیبہ کہتا ہے کہ اس کا جواب آپ نے یہ دیا ہے اور یہ بد دعا دی ہے کہ تجھ پر اے اللہ تجھ پر کوئی کتا مسلط کر دے. اتنا سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ جو ہے وہ پھیکا پڑا. بڑا خوبصورت تھا وہ ابو لہب، اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا آگ کی طرح، انگارے کی طرح اس کا چہرہ جو ہے سرخ تھا بالکل. اب اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. اس نے کہا ابا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کیا غضب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ محمد کی بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. سفر شروع ہو گیا. سفر شروع ہونے کے بعد راستے میں ابراہ کا ایک مقام تھا، اس مقام پر انہوں نے قیام کیا، آرام کیا. اونٹ اور گھوڑوں کا سفر تھا، اور وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر یہ لوگ اترے. اتر کر آرام کرنے کے غرض سے جب وہاں رکے تو وہاں کا پادری آیا اور اس نے کہا کہ اے عرب کے میرے بھائیوں، تم یہاں کیسے آئے ہو اور کہاں کا سفر ہے؟ اس پادری کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ملک شام کا سفر ہے اور ہم تجارت کا قافلہ ہے، ہم نے سوچا کہ یہاں آرام کر لیں، کچھ دیر رک جائیں اور آرام کے بعد یہاں سے چلیں. تو اس نے کہا کہ تم بڑی خطرناک جگہ پر رکے ہو، یہ جگہ شیروں کے گھومنے کی جگہ ہے، یہاں پر شیر اس طرح سے گھومتے ہیں جس طرح سے بھیڑ اور بکریاں گھوما کرتی ہیں، یہ جگہ تمہارے لیے بہت مناسب نہیں ہے. اب اتنا سننا تھا کہ ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے کہا کہ میرے قافلے والوں اس بات کو سنو، تم جانتے ہو میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا مقام اور میرا مرتبہ تم میں افضل اور اعلیٰ ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ تجربے کار ہوں. اس وقت مجھے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی ہے جو آپ نے کی ہے، یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہم یہاں سے فوراً چلیں۔ لیکن جانے کا آگے کا سفر کا راستہ نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا۔ ابو لہب کی نیند اڑ گئی اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ خیمے جلدی سے لگاؤ، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، رات نہ ہو جائے۔ اور خیمے لگانے کے بعد اس نے خیمے جو چرچ اور گرجا گھر تھا اس کے صحن میں لگوایا تاکہ باہر نہ جائیں۔ صحن میں لگوانے کے بعد اس نے کہا کہ ایک کام کرو، سب لوگ اپنے بستروں کو صحن کے درمیان میں رکھ دو اور سب سے اس کو اونچا بنا دو، اور اونچا بنا کر اس پر عتیبہ کا بستر لگا دو تاکہ عتیبہ اس پر لیٹ جائے اور کوئی جانور آ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ لہذا سردار بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، اس قافلے میں بزرگ بھی تھا، اس کا خیال کرتے ہوئے سارے قافلے والوں نے اپنا سامان صحن کے درمیان میں رکھا اور سارے سامان کو جمانے کے بعد سارے بستر کو لگایا اور بستر لگا کر اس کے اوپر اونچی جگہ پر ابو لہب کے لڑکے کو لٹا دیا۔ ابھی لٹایا ہے اور پھر کہا کہ ایسا کرو کہ سب کے سب لوگ پھیل جاؤ اس کے چاروں طرف تاکہ اس کی حفاظت کر سکو اور اگر کوئی جانور آئے تو اس تک نہ پہنچ سکے۔ لوگوں نے وہ بات بھی مان لی، چاروں طرف لیٹ گئے، اس کا حصار کر لیا، گھیرا بندی کر لی۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد اندھیرا ہوتے ہی ایک شیر آتا ہے اور شیر آنے کے بعد ایک ایک آدمی کو سونگنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بتاتے ہیں عثمان بن عروہ کے ایک ایک آدمی کو ایسے سونگ رہا تھا جیسے اس کو پہچانتا ہو، لیکن سونگتا اور آگے بڑھ جاتا، سونگتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہے، کس کی ہمت کہ اب شیر جب سامنے گردن پر سونگ رہا ہو، چہرے کو سونگ رہا ہو تو اس کے سامنے کون آنکھ کھول سکتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب کے سب لیٹے رہے اور شیر نے ایک ایک کو سونگا۔ تمام کو سونگنے کے بعد اتنی زور سے ایک چھلانگ لگائی اور جو بستر کا اونچا حصہ تھا اس پر چھلانگ لگانے کے بعد ابو لہب کے بیٹے کی گردن کو اتنی زور سے اس نے موڑا اور اس طرح سے اس نے نوچا کہ خون کا فوارہ نکل گیا اور سارا سینے کو چیر کر اس کو ڈال کر چلا گیا اور اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو منہ تک نہیں لگایا۔ یعنی اس کا خون پسند نہیں تھا، اس نے سونگنا بھی پسند نہیں کیا۔ اتنے شور ہوا اور شور ہو کر سب لوگ کھڑے ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ اس سے پہلے ابو لہب کا لڑکا جہنم رسید ہو چکا ہے۔ ابو لہب روتا ہے اور کہتا ہے بار بار کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت جو دنیا میں گستاخیاں کر رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں بچتے، خود اپنے آپ ذلت کی موت مرتے ہیں، ذلت کی موت مرتے ہیں۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، سڑ گیا، 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر کے صحن میں پڑی رہی، لیکن گھر والوں نے اس کو پکڑنا اور اس کو اٹھانا برداشت نہیں کیا۔ آخر میں ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں کی مدد سے مزدوروں کے ساتھ اس کو دھکے مار کر گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ اسی طرح سے اس کی بیوی کا بھی بہت برا انجام ہوا، ام جمیل، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میرے پاس اتنا قیمتی ہار ہے اور اس ہار کو بیچ کر نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گی۔ اللہ نے اس کا بھی برا انجام کیا، لیکن اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے اور اللہ کے نبی کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو شرم نہیں دلایا کرتے، بلکہ آپ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے اور اسلام لانے پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد جب آپ کے پاس آتی، ان کو دھتکارنے کے بجائے
ان کو بھی سینے سے لگاتے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے۔ ابو لہب کا ایک بیٹا عتبہ جو حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، جب فتح مکہ ہوا آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے بھائی معتد کو لے کر حضور کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے درخواست کی کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کو آپ نے مبارکباد پیش کی۔ کتنا بڑا دل! ساری زندگی پورے گھرانے نے تکلیف دی، اللہ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل کر دی، پوری سورت نازل کر دی، لیکن جب معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، مبارکباد پیش کی۔ ابو لہب کی بیٹی فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئی، اور مدینہ آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے نہیں کہا کہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، تو ام جمیل کی بیٹی ہے، تو عتیبہ کی بیٹی ہے جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش آمدید کہا، مبارکبادی دی، ویلکم کہا، اور ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مہمان بنایا اور کہا کہ میری بہن آئی۔ اللہ اکبر! کیا اخلاق تھے اللہ کے نبی کے! ہم تو اس کے قریب کو پہنچنا تو دور کی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس اخلاق کے تعلق سے۔ جس گھرانے نے کوئی موقع، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جو اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دے، ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بہن آئی ہے۔ اللہ! یہی اللہ کے نبی کے اخلاق۔ کسی صحابی نے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا، اماں جان اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ تو اماں جان نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ قرآن تو پڑھا ہے، کہا کہ بس یہی اللہ کے نبی کے اخلاق۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ میں نے جو قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا آپ کے سامنے، ہم آپ کی طرف سے تمسخر کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہیں، اور جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والے ہیں، بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، قبیلہ اسد بن عبد العزہ، ابو زعمہ، اسود بن مطلب، حارث بن عیطل، عاص بن وائل، یہ 5 رؤساء، 5 سردار ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل کو شکوہ کیا اور ان کو دکھایا، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ولید کے پاؤں کی رگ کی جانب اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین کو اسود کی طرف اشارہ کر کے بتایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ابو زعمہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے نبی آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عیطل کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔
اس کے پیٹ کی یا سر کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عاص گزرا، اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو خوشخبریاں دی تھی وہ خوشخبریاں ملنی شروع ہو گئی۔ کیا خوشخبری تھی؟ ولید بن قبیلہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنے تیر پر لگا رہا تھا، وہ تیر اس کے پاؤں میں لگ گیا اور اس کے پیر کی رگ کٹ گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل نے اس کے پیر کی رگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر اسود کے تعلق سے پتا چلا کہ اسود اندھا ہو گیا اور اندھا ہو کر اس کے بعد اس کے سر کے اندر زخم پیدا ہو گئے اور سڑ کر اور اس کا سر جو ہے گل گیا، بدبو پیدا ہو گئی اور اسی میں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد حارث بن عطل کے پیٹ میں زرد پانی جمع ہو گیا اور اتنا پانی جمع ہوا کہ اس کے منہ سے پاخانہ نکلنے لگا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی اور اسی میں مر گیا۔ اور اس کے بعد عاص کے سر میں کانٹا چبھا اور کانٹا چبھنے کے بعد اس کے سر میں پیپ بھر گیا اور وہ اسی پیپ کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ طائف کی طرف اپنی سواری پر گدھے پر بیٹھ کر جا رہا تھا، جب سواری سے نیچے اتر رہا تھا تو پاؤں میں کانٹا لگا اور اس کانٹے کی وجہ سے وہ اسی وقت جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا اچھا بدلہ لینا جانتے ہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، پیدا کرنے والے وہ ہیں، مارنے والے وہ ہیں، زندہ رکھنے والے وہ ہیں، تو ان کا انجام تو بہت برا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ نہ تو گستاخی کو سنا جائے، نہ گستاخی کو دیکھا جائے، نہ گستاخی کو دہرایا جائے۔ اور سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی گستاخی ہم سنتے ہیں اس گستاخی کو آگے بھیج دیتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی۔ یہ گستاخی بھی اس گستاخی کے برابر ہے، یا علماء تو یہ یہاں تک کہتے ہیں یہ گستاخی اس گستاخی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر رکھے، مرتے وقت کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔